السلام علیکم جی وعلیکم السلام. میاں صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا بڑا احسان، شکر. میاں صاحب ٹائم بھی تھوڑا ہے، آپ کمپین پہ بھی ہیں، یہ بتائیے گا کہ آپ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، کس طرح شوق پیدا ہوا سیاست میں آنے کا؟ جی دیکھیں، ہمارا گھر جو ہے نا وہ سیاست میں تو بڑا پرانا ہے. میرے والد صاحب نے 71 کا الیکشن لڑا تھا، 77 کا. اس کے بعد پھر میرے کزن میاں سعید صاحب 93 اور 96 میں ایم پی اے رہے. 2002 میں میاں جلیل صاحب ایم این اے بنے، ضلع ناظم بنے. ایک لمبی ہسٹری ہے ہماری 50 سال پرانی. اس سیاست میں ہم نئے نہیں ہیں. ہاں، گھر کے اندر سے میں سیاست میں نیا ہوں کیونکہ میں مذہبی معاملات کو دیکھ رہا تھا. میں سجادہ نشین ہوں. اعلیٰ حضرت حضور قبلہ میاں شیر محمد رحمۃ اللہ میرے دادا، ان کی گدی کا. تو اب کچھ وقت اور حالات ایسے بنے کہ مجھے مجبوراً تو نہیں میں کہوں گا، مگر مجھے عملی طور پہ سیاست کے اندر آنا پڑا، اور میں نے اپنی سیاست کا آغاز اس بائی الیکشن سے کیا. آپ کا تعلق مذہبی گھرانے سے ہے، پی ٹی آئی کو ہی کیوں چوز کیا؟ کس طرح آپ نے اس میں انٹری کی ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی جو ہے یہ ویسے تو 96 میں بنی، مگر عروج اب آیا ہے. 2018 میں بھی اس طرح نہیں تھا. میں پچھلے 10 سال سے پی ٹی آئی کو پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ ملک کے اندر جو کرپشن، عمران خان صاحب نے کرپشن پہ جب آواز اٹھائی ہے 2018 کے الیکشن میں اللہ کے فضل اور کرم سے میرے قریبی دوست جانتے ہیں کہ میں 2010 سے کرپشن کے خلاف اپنے حلقے میں آواز، حلقہ احباب جو میرا دینی حلقہ ہے، وہاں پہ اٹھا رہا ہوں. اور جس طرح ملک کو لوٹا جا رہا ہے، میں پڑھا لکھا ہوں، الحمدللہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں، تو میں بڑے تھورولی ان چیزوں کو جانتا ہوں. میرے بڑے بھائی پی ایچ ڈی ہیں اکنامکس کے اندر، ان سے میری اکثر کینیڈا کے اندر اس وقت گفتگو ہوتی رہی، اب بھی ہوتی رہتی ہے. تو میں ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا، اس لوٹ مار کو دیکھ رہا تھا، اور میرا دل بڑا پسند تھا. میں نے پی ٹی آئی کو جوائن اس لیے کیا کہ عمران خان کی شکل میں اللہ نے جو لیڈر ہمیں دیا ہے وہ بد دیانت نہیں ہے، لٹیرا نہیں ہے. وہ ملک کو لوٹنے کے لیے نہیں آیا، وہ قومی خدمت اور ملک کی خدمت اور مستقبل کے لیے اس نے سیاست میں عملی طور پہ قدم رکھا. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ جب جمائمہ جو عمران خان صاحب کی پہلی زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے یو کے اندر ڈائیورس کا کیس فائل کیا، تو یو کے قانون میں عورت مرد دونوں ڈائیورس کا کیس فائل کر سکتے ہیں، ان کا معاشرہ. اور وہاں پہ یہ قانون ہے کہ جو ڈائیورس فائل کرے اس کی آدھی پراپرٹی دوسرے کو جاتی ہے. تو وہ پراپرٹی جو سر گولڈ سمتھ کی بیٹی کو آئی، میرا خیال ہے پاکستان پہ اب 100 بلین کا قرضہ ہے، اس سے زیادہ تھی، آدھی عمران خان کو آنی تھی. اور مجھے اس چیز نے بھی متاثر کیا. اس نے لکھ کے دے دیا کہ میں نے شادی کی تھی دولت کے لیے نہیں چلی الگ بات ہے، اللہ کو منظور تھا، مجھے اس دولت میں سے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے. اگر وہ لالچی ہوتا، وہ اس طرح ملک کو لوٹنے کا اس کے اندر کوئی معاملہ ہوتا جس طرح سابقہ حکمرانوں نے کیا، تو میرا خیال ہے وہ دولت اس سب سے بڑی تھی، وہ لے لیتا. اور پھر اس نے ثابت بھی کیا پچھلے اپنے ٹینیور میں بھی. ابھی 5 ماہ تقریباً ہونے کو ہیں جو نئی گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے. خان صاحب کے خلاف 1 روپے کی کرپشن بھی وہ ثابت نہیں کر سکے. توشہ خانہ کا جو شور مچا رہے ہیں، یہ سارے توشہ خانہ کی چیزیں لیتے رہے. بائی لاز پاکستان کے قانون کے مطابق 20% پیمنٹ پہ آپ لے سکتے ہیں، خان صاحب نے اس سے زیادہ پیمنٹ کی. اور جو ایک وہ شور مچا رہے ہیں، اب خان صاحب دیکھیں، یہ پالیٹکس اچھی نہیں ہے. گھر کی خواتین ایک با پردہ خاتون ہے. دیکھیں، اللہ بھی کہتا ہے کہ جب کوئی توبہ کر لے اور سیدھے راستے پہ آ جائے تو اس کے پچھلے گناہ میں معاف کرتا ہوں، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کی سابقہ زندگی پہ بات کرے. تو اور کوئی نہیں ملا تو بشرا بی بی پہ اس طرح کی آوازیں، جس سے میرا خیال ہے کہ امیج خان صاحب کا بڑا ہی ہے، لوگوں میں ان لوگوں کی نفرت بڑی ہے. اب وہ آگے جو ایک فراگوگی کا کہتے ہیں، تو جب بندہ اقتدار میں ہوتا ہے چند لوگ مفاد پرست ساتھ ہو جاتے ہیں. میں فراگوگی کا کوئی وکیل نہیں ہوں، نہ اس کی صفائی پیش کر رہا ہوں. اگر اس طرح کے 2-4 تبادلے 10-20 تبادلوں میں اگر کسی نے کچھ کمایا ہے، تو آپ لاہور کی جو اورنج لائن ہے، جو 4.5 ارب
डॉलर का प्रोजेक्ट था, उसकी कमीशन रखें एक तरफ, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके अशरे अशीर भी फरागोगी का नाम आता हो, मगर और कुछ नहीं मिला तो फरागोगी आगे लिया। अच्छा, आपने ये बात करप्शन की है। इमरान खान के बारे में आपने कहा है कि इमरान खान एक नीट एंड क्लीन और ऑनेस्ट आदमी है, तो इमरान खान की जो रजीम थी उनको क्या चुनने में गलती हो गई उनकी? बिल्कुल, देखें इमरान खान ने 2012-13 के इलेक्शन में पहले कहा कि हमने सिर्फ नजरियाती लोगों को वोट देना, तो पब्लिक ने वोट ही नहीं दिया, 6 बंदे पहुंचे असेंबली में। फिर उनको साथियों ने कहा कि आप कुछ इलेक्टेबल लें, जिनकी इलाके के अंदर वो इलेक्टेबल जो है उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको करप्शन की एक आदत डाली गई है, पिछली गवर्नमेंटों ने डाली। उन्होंने आके कोई मामला किया, वो मामलात उन्होंने खराब किए, कुछ केसेस आए। जब भी इमरान खान साहब को किसी भी, अब देखे पिंडी रिंग रोड का प्रोजेक्ट जब आया तो उस वक्त एक नाम आए 2-4 बंदों के, तो खान साहब ने फौरन उसका सद्देबाब किया। खान साहब की एटीएम्स जिन्हें कहा जाता था उन पे अगर कोई आया तो खान साहब ने अलग कर दिया। तो ये होता है एक बाकिरदार बंदा। अब मुल्क के अंदर गंद इतना है। जब इमरान साहब की हुकूमत आई थी तो उस वक्त जहांगीर तरीन जो जहाज भर भर के जो आजाद कई जो उनको लाते थे, क्या वो अमल ठीक था? मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने खुद भी ये कहा है कि मुझे उस वक्त गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, तो ये सारा जवाब उसके अंदर मौजूद है, मुझे उस पर तबसरा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह की वीक गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी। जिसने भी मशवरा दिया, जाहिर बात है पीछे मशवरा देने वाले होंगे कि आप एक दफा आए, गवर्नमेंट लें, सर्व करें, उस सर्व करने का भी कुछ फायदा होगा। अगर खान साहब गवर्नमेंट न लेते, उनकी पॉलिसीज इस तरह न चलती, तो कोरोना के अंदर हमारी मईशत का शायद बहुत बुरा हाल होता। बड़ी बड़ी दुनिया की मईशतें उस वक्त डगमगा गई, मगर पाकिस्तान की मईशत न सिर्फ डगमगाई भी नहीं बल्कि स्ट्रांग हुई, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी और दीगर भी मामला बेहतर हुए। तो उसके कुछ मुस्बत असरात भी आए, कुछ नेगेटिव भी आए। आपके और मुकाबले में उन्होंने खुद कह दिया कि जनाब मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, अब वो जवाब तो आ गया उसके अंदर। आपके मुकाबले में नून लीग के भी हैं, तहरीके लब्बैक के भी हैं, दोनों का दावा है कि हम जीतेंगे। क्या इमरान खान का बयानिया इतना मजबूत है कि आप पूरी उम्मीद है? मेरा ख्याल है कि 2022 के अंदर इमरान खान का बयानिया इतना मजबूत हो गया और बेशुमार लोग इमरान खान साहब ने जिनको अवेयर किया कि करप्शन क्या है और करप्शन हमारी ख़ास तौर पे यूथ वो जान चुकी है कि ये लोग ऐसे हैं जैसे नून लीग पीपल पार्टी, उन्होंने मुल्क को लूटा, तो इनसे अब जान छुड़ाएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ये पब्लिक के अंदर अब बच्चे बच्चे की जुबान पे है, अब बयानिया ये पॉपुलर हो चुका है। और मैं समझता हूं कि जो भी बंदा इलेक्शन पे खड़ा होता है, चाहे वो किसी जमात की तरफ से हो, उसे ये राइट मौजूद, उसके पास ये राइट है कि वो कहे कि जी मैं जीतूंगा। मगर पब्लिक ने फैसला करना, पब्लिक नहीं कह रही। पब्लिक इस वक्त यही कह रही है कि पीटीआई जीतेगी। मैं नहीं कहता मैं जीतूंगा, मैं नहीं कहता। मैं उनके बयानिए के साथ, अगर जे मुझे लोग पेशगी मुबारकें दे रहे हैं, मगर मैं सबसे यही कह रहा हूँ बड़ा टफ मुकाबला है, आप पूरी मेहनत करें। पूरी हमारा मुकाबला ये 1PP 139 जो है, ये ज़िमनी इलेक्शन जो है, ये हमारा वफाकी हुकूमत से मुकाबला है। और एक ही हल्का है पंजाब के अंदर, दूसरा बावलनगर का है, वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है। तो मेरे खिलाफ पूरी वफाकी हुकूमत खड़ी है। तो मेरे हल्के के लोग पर उम्मीद हैं और वो इमरान खान साहब से प्यार करते हैं, उनके बयानिए से वो मुत्तफिक हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इमरान खान साहब का ये जो असासा है, जो कि आज तक किसी पार्टी के पास नहीं है, इस तरह का नजरियाती वोट नहीं है, वो बहुत बड़ा असासा है। वो PP 139 के अंदर भी है, मेरी अपनी ज़ात भी है। तो इंशाअल्लाह मुझे अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से पूरी उम्मीद है कि मेरा अल्लाह करम फरमाएगा, हम ये इलेक्शन जीतेंगे। एक तरफ मौजूदा वफाकी वजीर तालीम, एक तरफ साथ उसके MNAs, MPAs, वफाकी मशीनरी, और एक तरफ पंजाब हुकूमत और मियाँ शेर मोहम्मद के गद्दी नशीन। तो फैसला तो आखिर आना ही है, बयानिया भी चलना है। जीत कर आप अगर जीत जाते हैं तो इस हल्के की आवाम को क्या तोहफा देंगे? देखिए, हल्के की आवाम को तोहफा जो होता है ना, तोहफा नहीं दिया जाता, वहाँ के तरक्याती काम करवाए जाते हैं। ये तोहफे में आती है बात। चले तोहफा क्या लें, मैं वैसे इसे तोहफा नहीं कहता। ठीक है। ये कैंडिडेट का
کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں پہ مسائل ہیں حلقے کے اندر ان کو حل کرنے میں اور ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے وہ اپنی پوری کوشش کرے. مگر میں اس سے تھوڑا، وہ تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ جتنی میرے سے ہوئی، میں اس سے ذرا اونچی سوچ لے کے آیا ہوں کہ اس وقت یہ ملک بچانے کا وقت ہے. جب پاکستان بنا تھا وہ ملک بنانے کا وقت تھا، اب ملک بچانے کا وقت آ گیا. ہم نے ملک کو 75 سال میں اس نہج پہ پہنچا دیا ہے. تو ہمیں اور حلقے کی عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ابھی ضمنی الیکشن 2 مہینے چلتا ہے، 4 چلتا ہے، 6 چلتا ہے، ویسے ٹینیور اس کا 7-8 مہینے ہے. اگر کمپلیٹ بھی ہوا، یہ اور جنرل الیکشن ایک ہی ہے. 6-7 مہینے میں مسائل حل نہیں ہوتے. مسائل حل کرنے کے لیے 5 سال چاہیے، اور پھر بھی سارے نہیں ہوتے کیونکہ وسائل کم ہے نا. وسائل اگر بھرپور ہوں تو پھر 5 سال پھر شاید کام ہو سکے. مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے مسائل کو جتنا بھی جلدی ہو سکے کما حق ہو ان کے لیے محنت کر کے تو ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور جنرل الیکشن اور ضمنی الیکشن ایک ہے. اس کے اندر کتنا وقت ملتا ہے؟ اگر وقت ملے گا کوئی 5-6 مہینے کا اگر مل گیا تو انشاءاللہ اس میں بھی کام ہوں گے. اور اگر تھوڑا وقت ملا تو پھر جنرل الیکشن کے بعد انشاءاللہ کام ہوں گے. یہ کینڈیڈیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حلقے کے عوام کی بہتری کے لیے جو فنڈ ملے انہیں مناسب ان کا جو ہے وہ تقسیم کرے، اور وہ فنڈ کہاں پہ لگ رہے ہیں اس کا دھیان کرے، اور ایمانت داری سے وہ فنڈ لگیں تاکہ قوم کا پیسہ ضائع نہ ہو. میں اپنی پوری کوشش کروں گا.